الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ابواب الزکاة، زکوٰۃ کے احکام و مسائل. باب فرض الزکاة، زکوٰۃ کی فرضیت. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انک تأتی قوما اہل الکتاب، کہ تم اہل کتاب لوگوں کے پاس جا رہے ہو تو سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں. اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول کر لیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. اگر وہ تمہاری یہ بات تسلیم کر لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے دولت مند افراد سے لیا جائے گا اور واپس انہی کے ناداروں کو دے دیا جائے گا. اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو ان کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا اور مظلوم کی بددعا سے بچ کر رہنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. معزز سامعین، آپ نے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1783 اس کا ترجمہ سماعت فرما لیا ہے. اس حدیث مبارکہ کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، یعنی آپ کے چچا کے بیٹے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر جو فضیلتیں موجود ہیں ان میں سے ایک فضیلت آپ کے لیے موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے آپ کے لیے یہ دعا کی تھی کہ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب کی قرآن مجید کی تعلیم دینا، سکھلا دینا، اور وعلمہ التأویل، اور اس کی تفسیر کا علم بھی اس کے پاس موجود ہو. تو جلیل القدر صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صغار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا. یمن کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گورنر بنا کر بھیجا تھا. ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو دونوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ انک تأتی قوما اہل کتاب، کہ تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دے رکھی ہے. اس سے مراد یہودی ہیں. یہودیوں پر اللہ رب العالمین نے تورات نازل کی تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر. تو موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی تھے، تو اس لیے فرمایا کہ انک تأتی قوما اہل کتاب، کہ آپ ایسی قوم کی طرف جا رہے ہیں جو اہل کتاب ہے، یعنی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہلے شریعت نازل کر رکھی ہے. فادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. تو سب سے پہلے جو دعوت تم نے ان کو دینی ہے وہ کس کی دینی ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی معبود نہیں. اگر اس بات کی گواہی دے دیتے ہیں اور میری رسالت کا اقرار کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد دوسرے کام ان کو سمجھانے ہیں، دوسرے کام کی ان کو تعلیم دینی ہے، دوسرے کام بتانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا فرض قرار دیا. تو یہ سب سے پہلی چیز ہے، یاد رکھیں، بنیاد ہے. اگر بندے کے عمل کے اندر عقیدہ توحید نہیں، بندہ موحد نہیں، بندہ اسلام پر موجود نہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول تسلیم نہیں کرتا، ایسے شخص
چاہے وہ نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، زکوٰۃ ادا کر لے، حج کر لے، جہاد کر لے، جتنے بھی عظیم ترین بڑے بڑے مشکل ترین اعمال بھی سر انجام دے دے، اس کا کوئی عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے یہی بات سمجھائی تھی کہ ان کو دعوت دینی ہے، ان کو بلانا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کی گواہی دو اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب یہاں پر غور کیجئے، کون ہے؟ یہودی ہیں، اہل کتاب ہیں۔ مراد کیا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر شریعت نازل کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تعلیم دی، لیکن انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر تحریفات کر لی، توحید کے چیپٹر کو انہوں نے ختم کر دیا، اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر انہوں نے شریک بنانا شروع کر دیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ پہلے ان کی عقیدے کی اصلاح کرنا، ان کو کہو کہ ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس بات کی تم گواہی دو، اور ساتھ میں اب مجھے رسول تسلیم کرو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اب منسوخ ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب کوئی حکم جو اللہ نے تورات کی صورت میں نازل کیا، انجیل کی صورت میں، زبور کی صورت میں، یا پھر اس کے علاوہ دیگر صحائف کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، وہ سارے صحیفے، وہ سارے زبر ختم ہو گئے، کوئی شریعت نہیں۔ اب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ نے دین نازل کیا، دین اسلام جو آج ہمارے پاس قرآن کی صورت میں موجود ہے، صحیح احادیث مبارکہ کی صورت کے اندر موجود ہے، اس کو اگر کوئی بندہ مانے گا، تسلیم کرے گا، اپنے عمل کو قرآن کے مطابق ڈھالے گا، حدیثوں کے مطابق ڈھالے گا، وہی بندہ کامیاب ہے، وگرنہ کامیاب نہیں۔ فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَالِكَ، اگر وہ تیری اس بات پہ اطاعت کر لیتے ہیں، بات مان لیتے ہیں کہ ہاں واقعی ایک اللہ ہے جس کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کو وہ تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، پھر کیا ہے؟ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، پھر ان کو تم نے یہ تعلیم دینی ہے، ان کو یہ بتلانا ہے، ان کو یہ تم نے خبر دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں دن اور رات کے اندر فرض قرار دی ہیں۔ دن اور رات میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں ہیں دن اور رات کے اندر، جو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد کے اوپر ہر حالت میں فرض اور واجب قرار دی ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہے، گھر سے باہر ہے، حضر میں ہے، سفر کے اندر ہے، حالت جنگ کے اندر ہے، حالت خوف کے اندر ہے، حالت امن میں، جس حالت میں بھی ہے، نماز کی معافی نہیں۔ ہاں سوائے عورتیں ہیں جن کے اوپر مخصوص ایام کے اندر نمازوں کی معافی ہے، باقی اس کے علاوہ ان پر بھی کسی بھی وقت جب وہ حالت نہ ہو، نماز کی معافی ان کے اوپر بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ یہ بات مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دن اور رات کے اندر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور وہ 5 نمازیں فرض ادا کرنا شروع کر دیں، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تو پھر تم نے ان کو یہ تعلیم دینی ہے، پھر تم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں صدقہ فرض قرار دیا ہے۔ امام صاحب نے عنوان کیا کام کیا تھا؟ باب فرض الزکاتی، زکوٰۃ کی فرضیت۔ آگے دلیل بھی لے کر آگے، الفاظ کیا ہیں؟ ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم، یہ ہے ترجمۃ الباب کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت، یہ ہے اصل دلیل جو امام صاحب یہاں سے اس مسئلے کو نکالنا چاہتے ہیں کہ پھر آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں صدقہ کو فرض قرار دیا۔ اب یہاں صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے، عام نفلی صدقہ مراد نہیں ہے، عام نفلی صدقہ مراد نہیں، یہ فرضی زکوٰۃ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد لی ہے۔ فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم، جو اللہ نے فرض کی ہے ان کے اوپر زکوٰۃ ان کے مالوں میں، یہ کس سے لی جائے گی؟ ان کے غنیوں سے لی جائے گی جو مالدار ہوں گے۔ یعنی زکوٰۃ کی ایک شرط کیا ہے؟ صاحب نصاب ہونا، صاحب نصاب ہونا، کہ وہ بندہ صاحب نصاب ہو۔ سونا ہے
اس کا نصاب اس کے اوپر پورا ہو، چاندی ہے تو نصاب کو پہنچتی ہو، گائے ہے، بھینس ہے، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، کوئی بھی چیز ہے وہ نصاب کو پہنچتی ہو، پھر ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی اور وہ ان کے غنیوں سے لی جائے گی۔ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، اور ان کے مالداروں سے لے کر، ان کے غنیوں سے لے کر ان کے فقراء کے اندر تقسیم کی جائے گی۔ یعنی اصل کیا ہے کہ جس علاقے سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی اسی علاقے کے اندر زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے گا۔ اگر اس علاقے کے اندر زکوٰۃ کا مصرف موجود نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر بیان کیے، انہی مصارف کے اندر زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ نے کسی علاقے سے مال زکوٰۃ جمع کیا اور پھر وہاں پر فقراء نہیں ہیں یا پھر کم تھے، مال بچ گیا، تو دوسرے علاقے میں بھی مال کو لے جایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے عاملین کو بھیجا کرتے تھے تو عاملین کیا کرتے تھے، مالوں کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے بیت المال کے اندر، پھر وہاں سے آپ خرچ کرتے تھے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اسی جگہ پر خرچ کیا جائے۔ یہ آپ نے ایک تعلیم اس لیے دی ہے تاکہ بندہ اس جگہ سے جہاں سے زکوٰۃ کو وصول کر رہا ہے کم از کم اس جگہ پر تو وہ خرچ کرے، ایسا نہ ہو وہاں سے مالداروں سے زکوٰۃ لی، غنیوں سے زکوٰۃ لے لی اور وہاں کے فقراء کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کے اندر تقسیم کرنا شروع کر دی۔ نہیں، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ یہ بات بھی مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ مان لیتے ہیں کہ دن اور رات میں 5 نمازیں ہم نے پڑھنی ہے، پھر وہ یہ بھی مان لیتے ہیں کہ جی ہمارے مال کے اندر زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے فرض قرار دی ہے، جو غنی سے لی جائے گی، فقیر کو دی جائے گی، اگر وہ یہ باتیں مان لیتے ہیں فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک خاص تعلیم دی جو زکوٰۃ کے متعلق ہے۔ فرمایا فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، ان کے جو اچھے عمدہ مال ہیں اس سے بچنا ہے، یعنی زکوٰۃ کے اندر وہ مال لینا ہے جو درمیانہ ہو، یعنی زیادہ عمدہ زیادہ اچھا وہ بھی نہیں اور زیادہ گھٹیا وہ بھی نہیں، درمیانہ مال، یعنی دینے والا وہ بھی اس بات کا خیال کرے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، ردی مال خرچ نہ کرے، اور لینے والے کے لیے بھی کیا ہے کہ جب تو نے مال لینا ہے تو یہ نہ ہو کہ تم اچھی سی مال اٹھا کے لیو، جی یہ اچھی گائے ہے تمہاری یہ دے دو، یہ اچھی اونٹنی ہے یہ دے دو، یہ تمہاری جو ہے نا بھینس اچھی یہ دے دو، یہ گائے اچھی نسل کی یہ دے دو، نہیں۔ فرمایا فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، ان کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا ہے۔ تو یعنی کہ جو عاملین زکوٰۃ ہیں ان کو ربی علیہ السلام نے یہاں پر کیا تعلیم دے دی کہ آپ نے خود ان کے عمدہ مال کو نہیں لینا، ہاں اگر وہ دینے والا خود اللہ کے راستے میں عمدہ مال، اچھا مال، سب سے بہترین مال خرچ کرتا ہے، یہ تو سب سے افضل کام ہے، سب سے افضل ترین کام ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ فرماتے ہیں اس وقت تک نیکی کی اصل کو نہیں پہنچ سکتے جہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو۔ تو سب سے پسندیدہ مال انسان کا کون سا ہوتا ہے؟ جو سب سے عمدہ ہوتا ہے، سب سے اچھا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا ہے۔ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور ساتھ میں سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ کیوں؟ کیونکہ جب زکوٰۃ لوگے ہو سکتا ہے کہ تم زکوٰۃ لینے میں کسی پر ظلم کر لو، کسی پر کیا کر دو؟ ظلم کر لو، زیادتی کر لو، اس کی زکوٰۃ نہیں بنتی، تم زبردستی ان سے زکوٰۃ لے رہے ہو، یا زکوٰۃ کم بنتی ہے تم زیادہ زکوٰۃ لے رہے ہو، یا زکوٰۃ کے اندر تم اچھا عمدہ ترین مال لے کر آ رہے ہو، کوئی بھی صورت اس کی بن سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، جو مظلوم ہے اس کی بد دعا سے تم نے بچنا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مراد کیا ہے کہ وہ شخص مظلوم ہے، اس کے اوپر ظلم ہو گیا ہے، تو اب وہ اس حالت میں اللہ رب العالمین سے اگر دعا کرے گا اور وہ اپنا حق مانگنے کے لیے تمہارے خلاف بد دعا کر دے گا تو مظلوم کی بد دعا جلد قبول ہو جائے گی، اس کی داد رسی کر دی جائے گی، اور پھر تمہیں اس کی بد دعا کے مطابق ہو سکتا ہے
کہ تکلیف کے اندر مبتلا کر دیا جائے، مصیبت کے اندر مبتلا کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں حدیث مبارکہ سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا